أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے ہم وقت کی علامت دیکھتے ہیں تو وقت کی علامت ہمیں ایک جگہ نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہم 2 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دوسرا حصہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا تک۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ 3 جگہ نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی اسم کا عطف اسم پر ہوگا تب ہم وہاں سے حصہ نہیں بنائیں گے۔ اس لحاظ سے ہم اس آیت کے پہلے حصے کے مزید 3 حصے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ پہلا حصہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تک، دوسرا حصہ وَتُعَزِّرُوهُ تک، اور تیسرا حصہ وَتُوَقِّرُوهُ تک۔ اب ہم پہلے حصے کے الفاظ پر بات کرتے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس میں لام حرف التعلیل ہے جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے کے ساتھ ساتھ فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تؤمنو حمزہ میم نون فعل غیر صحیح، فعل غیر صحیح میں محموز الفا فعل مضارع منصوب، ثلاثی مزید فی باب افعال سے، افعلا یفعلو افعالا سے، آمنا یؤمنو ایمانا۔ اس فعل کا مفعول نام اور باقی صلے کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی اس کا مفعول بنفسہ یعنی وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی تفصیل آپ خان صاحب کے ڈکشنری پیج نمبر 20 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب اس کا معنی کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا، ایمان لانا ہو، تب با کا صلہ آتا ہے، جیسے کہ ہماری اس آیت میں ہے۔ جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ جو فعل مضارع کے ان 9 صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جس کا فاعل ساتھ ہی ہوتا ہے اور بارز ہوتا ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہے۔ با حرف ہے، حرف جر، جو یہاں صلہ یعنی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ اس میں جلالہ، واحد ظاہری مذکر معرفہ، اور یہاں حالت جر میں ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف، رسول ہی میں رسول اسم ہے، واحد مذکر مضاف الی المعرفہ اور مجرور۔ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، جو اللہ اسم جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ لام حرف جر، تؤمنو فعل با فاعل، با حرف جر، اللہ اسم جلالہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسول مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، اللہ اسم جلالہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، حرف جارہ با کے لیے۔ جار مجرور متعلق ہوئے تؤمنو فعل کے۔ تؤمنو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور، حرف جارہ لام کے لیے۔ جار مجرور متعلق ہوئے پچھلی آیت میں ارسلہ فعل کے۔ اس حصے کی دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ واو حرف عطف، تعذروہ، تعذرو فعل بفاعل، عین زارع فعل صحیح، فعل مضارع منصوب، علامت مضارع یہاں پر مضموم ہے۔ جن 4 پاسبلٹیز کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس حساب سے یہ فعل ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں عین کلمے پر شد نظر آ رہی ہے۔ باب تفعیل عذر یعذر تعزیرا، کسی کی تعظیم میں اس کے مشن کو تقویت دینا۔ جمع مذکر حاضر، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل جو اگر فعل کے بعد آئے تو مفعول بہ، اور اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے تو ان کا اسم کہلائے گی۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تعذروہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، جس کا عطف ہم تؤمنو فعل پر کریں گے۔ اب پہلے حصے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وتوقروہ، واو یہاں پہ حرف ہے، حرف عطف، توقرو فعل با فاعل، واو قاف را فعل غیر صحیح، معتل الفا یعنی مثال، اور مثال میں مثال واوی
فعل مضارع منصوب ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے، وقر یوقر توقیرا کسی کی تعظیم کرنا۔ جمع مذکر حاضر واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی۔ یہاں پر مثال کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہاں پہ واو کیوں نہیں گرایا گیا یا واو حذف کیوں نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ مثال واوی میں تبدیلی صرف مضارع معروف میں ہوتی ہے اور تبدیلی صرف 3 ابواب میں ہوتی ہے، ثلاثی مجرد کے باب فتح، باب ضربہ اور باب حسیبہ۔ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ مضارع معروف میں واو گر جاتا ہے۔ مثال مزید فی ابواب میں باب انفعال، باب افعال اور باب افعال کے علاوہ تمام ابواب سے استعمال ہوتا ہے مگر واو ڈراپ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مزید قواعد، مثال کے آپ لسان القرآن کورس لیٹسٹ ایڈیشن میں حصہ سوئم پیج نمبر 247 پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ترکیب کرتے ہیں۔ توقروہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس میں واو حرف ہے، حرف عطف۔ تسبحوہ، تسبحو فعل بفاعل، سین باحا فعل مضارع منصوب و معروف فعل صحیح، ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے، سبح یسبح تسبیحا نقص و عیب سے پاکی بیان کرنا۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر، بکرتن اسم ہے مؤنث واحد نکرہ منصوب بالفتحتین، فعلتن کا وزن معنی اس کا ہے صبح، واو حرف عطف، اصیلہ اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب بالفتحتین، فاعل کا وزن معنی اس کے ہیں پچھلے پہر یعنی عصر اور مغرب کا درمیانی وقت یعنی کہ شام کا وقت۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، تسبحوہ فعل فاعل اور مفعول بہ، بکرتن معطوف علیہ، واو حرف عطف، اصیلا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول فیہ، تسبحوہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوگا پچھلے جملے پر۔ ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اور اس کی اللہ رب العزت کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ اس پوری آیت کے اوتھینٹک ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں اس اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرو۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔